الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم گناہگاروں سیاہکاروں کی اس حاضری کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ میرے کریم ہماری زندگی کے جو لمحات تیرے اس ذکر پاک کی محفل میں گزریں، اسی قیامت کے دن نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا، اور یا الہ العالمین اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرما، اور قیامت کے دن ہم جیسے گنہگاروں سیاہکاروں کو اپنے ان نیک بندوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج وعدے کے مطابق اس وقت آپ کے سامنے عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کو خطاب فرمانا تھا، لیکن جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی تدفین کا کل کا اعلان ہوا ہے، یعنی اتوار کے روز بریلی شریف کی سرزمین پر آپ کی نماز جنازہ اور آپ کی تدفین کی جائے گی۔ تو امیر سنی دعوت اسلامی آج رات
روانہ ہوئے ہیں جنازے میں شریک ہونے کے لیے، اور یہی وجہ کہ آپ آج مرکز پر موجود نہیں ہیں، لیکن حضرت نے جاتے جاتے یہ کہا ہے کہ آپ تمام آنے والوں سے میرا سلام بھی کہہ دیجئے گا، اور ساتھ ہی میرا یہ پیغام بھی پہنچا دیجئے گا کہ میں نے آج کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا، یعنی جو عنوان تھا، اور ساتھ ہی حضرت نے دعا کے حوالے سے بھی فرمایا تھا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا اور صلاۃ و سلام میں بھی شامل ہوں گا، اور اسی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات بھی کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ اس وعدے کو زندگی رہی تو اگلے ہفتے ضرور پورا کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اپنے شعور کے مطابق کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں کو صحیح طرح ہمیں سمجھنے اور دل کے نیا خانے میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش آپ سے تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، چونکہ ابھی بارش ہوئی ہے تو باہر کا حصہ جو ہے گیلا ہوگا، وہاں لوگ نہیں بیٹھ سکیں گے، آپ اندر آ جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کو اطمینان سے بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی۔ اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں قریب سے قریب مل کر بیٹھنا یہ صحابہ اکرام کی سنت مبارکہ ہے، اور میں یہ بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اور آپ جتنا بھی قریب ہو کر بیٹھ لیں، لیکن جیسے صحابہ بیٹھتے تھے ہم آج بھی اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو کر بیٹھتے تھے، اتنا قریب ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے مجمع میں رائی کا دانہ اچھال دیا جاتا تو دانہ زمین پر نہیں بلکہ کسی نہ کسی صحابی کی گود میں جا کر گرا کرتا تھا۔ یہ مثال دی گئی سمجھانے کے لیے کہ وہ اتنا ایک دوسرے سے قریب ہو کر بیٹھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قریب ہو کر بیٹھا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو محفل میں اپنے مومن بھائی کے لیے جگہ بناتا ہے، مثلا آپ سرک گئے آگے پیچھے دائیں بائیں اور آپ نے پیچھے والے کو موقع دیا آگے آنے کا، قریب آ کر بیٹھنے کا آپ نے موقع دیا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو محفل میں اپنے مومن بھائی کے لیے جگہ بناتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ پیدا فرماتا ہے، یعنی اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چونکہ آپ ریگولر آنے والے ہیں تو میں یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو بتا دوں، موقع کے اعتبار سے آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ فرمایا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، وہ محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر بیٹھا کرتے تھے، یعنی آگے بیٹھنے والوں میں سیدنا صدیق اکبر ہوتے تھے، اور آپ اس طرح سے وہاں بیٹھتے تھے کہ ہر کسی کو یہ معلوم ہو گیا تھا یہ جگہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ کبھی آپ تاخیر سے بھی پہنچتے تو کوئی وہاں نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ آپ کی جگہ ریزرو ہوتی تھی، خالی ہوتی تھی۔ جیسے بہت ساری مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کچھ بزرگ حضرات ہوتے ہیں جن کی جگہ فکس ہوتی ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ فلاں چاچا یہاں پڑھتے ہیں، فلاں خالو ماموں پھوپھا یہاں پڑھتے ہیں، اگر کوئی وہاں کھڑا ہو جائے ان کی جگہ پر تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں تم نئے کہاں سے آگے ہو، میں ہمیشہ یہی نماز پڑھتا ہوں، تو ان کی جگہ فکس ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس طرح سے صفوں میں یا نماز کے لیے جگہ فکس کر لینا اور اگر کبھی مس ہو جائے تو اس کے لیے لڑنا جھگڑنا یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف تھے، آنے میں تاخیر ہو گئی، محفل شروع تھی، بہت دیر تک آپ کی جگہ خالی رہی، پھر آخر کار جب آپ نہیں آئے تو مدینہ شریف میں رہنے والے غریب صحابی جو تھے وہ آگے بڑھ کر اس جگہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جگہ پر وہ جا کر بیٹھ گئے۔
وہ بیٹھ تو گئے لیکن وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے کہ ابو بکر صدیق آئیں گے تو میں جگہ خالی کر دوں گا۔ فرمایا جب بہت دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ میری جگہ تو جا چکی ہے، میری جگہ پر تو کوئی اور بیٹھا ہے، تو لوگوں کو فلان کر آگے جانا، ان کو وہاں سے اٹھانا آپ نے پسند نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے آپ پیچھے بیٹھ گئے۔ بیٹھ تو گئے لیکن دل آپ کا وہیں پر لگا ہوا تھا کہ آج میری جگہ مس ہو گئی، آج جگہ ہاتھ سے نکل گئی، میں وقت پر آتا تو مجھے میری جگہ مل جاتی۔ وہ بیٹھ تو گئے تھے بالکل آخر میں، لیکن ان کا دل وہیں پر لگا تھا، بار بار ان صحابی رسول کی طرف سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے تھے، اور وہ صحابی بھی پلٹ پلٹ کر سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ رہے تھے، یہ سوچ کر کہ جگہ تو ابو بکر کی ہے، اگر ابو بکر صدیق اشارہ کر دیں گے تو میں جگہ خالی کر دوں گا، یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ بہت دیر تک اس طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ آخرکار سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جیب میں دیکھا کہ کچھ مال ہے کہ نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں جو اس جگہ توحید نیٹ ورک وہ مدینہ شریف کے بہت غریب صحابی تھے۔ توحید نیٹ ورک سیدنا صدیق اکبر نے انٹرنیشنل اسلامک آپ نے سوچا کہ میرے پاس کچھ اگر ہو مال و دولت، کچھ دینار و درہم ہو تو ان کو دے کر میں وہ جگہ لے لیتا، ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جیب میں ٹٹولا تو دیکھا کچھ پیسے تھے، آپ نے میسج بھجوایا، آپ نے جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے پیغام بھجوایا کہ ان سے کہو ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ابو بکر کی جگہ خالی کر دو گے تو اس وقت ابو بکر کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ سارا تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تو اب وہ تو پہلے سے فری میں خالی کرنے کو تیار تھے، اب جب یہ پیغام آیا، یہ آفر آیا تو اور خوش ہوئے کہ چلو کچھ اور فائدہ ہو جائے گا۔ وہ فوراً اٹھ کر پیچھے چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو کچھ نکال کر ان کے حوالے کیا۔ سیدنا صدیق اکبر آئے اور آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ شروع سے آخر تک دیکھ رہے تھے۔ جب محفل ختم ہو گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر مسکرائے۔ سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کو دیکھ کر مسکرائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر تم کیوں مسکرائے بتاؤ مجھے؟ تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے مسکرایا کہ چلو اچھا ہوا میری جیب میں کچھ مال تھا تو مال دے کر مجھے میری جگہ واپس مل گئی، اگر وہ مال نہ ہوتا تو میں پیچھے بیٹھا رہتا، مجھے وہ جگہ نہ ملتی، آپ کا قرب نہ ملتا، بلکہ وہی آخر میں بیٹھے رہنا پڑتا۔ تو جانتے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابو بکر جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ میرے مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ جب تک تمہاری جیب میں مال تھا تب تک تم مجھ سے دور تھے، جب تم نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ نے تمہیں میرا قرب عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں یہاں معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آگے بڑھنے کے لیے اگر مال بھی خرچ کرنا پڑتا تو کرنے کو تیار ہوتے تھے، کرنے کو تیار تھے۔ ہمارے یہاں معاملہ بڑا عجیب، محفلوں میں قریب سے قریب مل کر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، لوگ نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو تلاش کرتے ہیں کہ بالکل گیٹ کے پاس، دروازے کے پاس مجھے جگہ ملنی چاہیے، اگر میں اگلی پہلی دوسری تیسری صف میں چلا گیا تو میں پھنس جاؤں گا، پھر جب تک سب کی نماز نہیں ہوتی میں نکل نہیں سکتا، دروازے کے پاس بیٹھوں گا تو اپنی مرضی کا مالک 2 پڑھ کر جاؤں، 4 پڑھ کر جاؤں، 6 پڑھ کر جاؤں، لیکن اگر آگے آ گیا تو پھر سب کا انتظار کرنا پڑے گا، جب تک سب کی نہیں ہو جاتی میں نکل نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں جبکہ آپ یہ سن چکے ہیں کہ نمازوں میں جو صفوں میں جتنا زیادہ آگے ہوتا ہے اللہ رب العزت پیچھے والے کے مقابلے اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور کس کو کتنا ملتا ہے فرمایا گیا پہلی صف والے کو دوسری صف والے کے مقابلے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، دوسری صف والے کو تیسری صف والے کے مقابلے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تیسری صف والے کو چوتھی صف والے کے مقابلے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں ایک سے دوسری صف کے درمیان 10 15 20 میٹر کی دوری نہیں ہوتی بلکہ 1.5-2 قدم کا فاصلہ ہے، 1.5-2 قدم کا فاصلہ، لیکن آپ یہی 1-1.5-2 قدم آگے بڑھ کر اگلی صف میں شریک ہو جائیں گے تو ثواب 1.5-2 گنا نہیں بڑھے گا، 27 گنا زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیشہ آگے بڑھا کریں کہ انشاءاللہ، اور یاد رکھیں ایک بات پوری زندگی کے لیے دل کے نیا خانے میں اس کو جگہ دیں، جو اللہ کے دین کے راستے میں، جو دین کے راستے میں دین کے معاملات میں آگے بڑھتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ جہاں جاتا ہے اللہ اس کو آگے ہی بڑھاتا ہے، لیکن ہم تو پیچھے کے چکر میں رہتے ہیں
اور کئی لوگ تو ایسے تو دروازے پر خود بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو آگے بھائی پہلی صف میں جگہ خالی جاؤ، پہلے آگے چلے جاؤ، ارے آگے جگہ خالی، تم یہاں بیٹھ گئے، تم آگے چلے جاؤ. وہ اس کے لیے حکم نہیں ہے، وہ سوشل ورکر ہے، اس کے لیے حکم نہیں ہے. وہ یہ آیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. وہ کہیں بھی پڑھے گا اس کو تو اتنا ہی ملنا ہے. یعنی تم پہلی صف میں پڑھو گے تو تم کو زیادہ ملے گا، میں پیچھے بھی پڑھوں تو مجھے زیادہ ہی ملنا ہے. ایسا لگتا ہے گارنٹی لے کر آیا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ نماز پنجگانہ ہو، جمعہ ہو، عید ہو، بقرہ عید ہو، ان تمام نمازوں میں صفوں میں جتنا زیادہ آگے ہوگے اللہ اتنا زیادہ ثواب دے گا. اور نماز جنازہ میں فرمایا گیا جتنا پیچھے ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. یہاں صفوں میں آتے نہیں، نماز جنازہ میں سب سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب سے آگے. لگتا ہے یہاں زیادہ ملنا ہے. پہلے خود بھائی آؤ جلدی جلدی صفیں لگاؤ، آ کر خود کھڑے ہو جاتے سب سے پہلے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو یہاں آگے بڑھتے نہیں اور وہاں لیڈر بن جاتے سب کے، سب سے آگے خود ہی کھڑے ہو جاتے. ایسے لگتا ہے جنازے کے جتنا زیادہ قریب ہوں گے اتنا زیادہ ان کو ثواب زیادہ ملے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آپ نے 12 اس کے بارے میں سنا ہوگا، اور یہ آیت کریمہ بھی آپ نے سنی ہوگی، علماء سے خطابات بھی سنے ہوں گے. آج موقع کے اعتبار سے 2-4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا کا کسی بھی مذہب کا انسان، غریب ہو، امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، چاند سورج کا پجاری ہو، پتھر کنکر کا پجاری ہو، چاہے وہ جس کو بھی مانتا ہو، کوئی بھی مذہب والا موت کا انکار نہیں کرتا. موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، بلکہ موت وہ فیکٹ ہے، موت وہ حقیقت ہے کہ جس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کسی نے بہت پیاری بات کہی، کہا آج کے دور میں ہر چیز میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن موت وہ سچائی ہے کہ جس کے اندر کبھی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. موت وہ سچائی، وہ حقیقت ہے کہ جس میں کبھی کوئی کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اور موت وہ حقیقت ہے جس سے ہم سب کو دوچار ہونا ہے. کسی کو آج ہونا ہے، کسی کو کل ہونا، لیکن کوئی بچنے والا نہیں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وہ اللہ ہے کل، جو کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا. وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. علاوہ اس کے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، ہر کسی کو کل نہیں تھے، آج ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے، کل پھر نہیں ہوں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رب فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. موت کا مزہ، موت کا ذائقہ. اب آپ جانتے ہیں ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ ذائقہ، مزہ، ٹیسٹ، لذت، یہ دیکھنے والی چیز نہیں، یہ محسوس کرنے والی چیز ہے. یہ دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے. سمجھ میں آتی ہے نہیں. تو آپ کو اس کو فیل کرنا پڑے گا، آپ کو اس کو محسوس کرنا پڑے گا. تو ہر نفس کو یہ ذائقہ چکھنا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز، حلوہ ہے، حلوہ ایک الگ شے ہے. دیکھیں آپ اس کو ایک الگ چیز، آپ اس کو کھائیں گے تو ذائقہ آئے گا، دیکھنے سے ذائقہ نہیں آتا ہے. اسی طرح سے شربت ہے، دودھ ہے، چائے ہے، روزمرہ کی چیزیں جو ہم اور آپ استعمال کرتے کھانے پینے میں، آپ دیکھیں اس کا ذائقہ، جب ہم کھاتے پیتے ہیں تب ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو موت سے دوچار ہوں گے تب ذائقہ اس کا محسوس ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ ذائقہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. آپ نے کوئی ایک چیز کھائی، اس کا مزہ آپ کے منہ کے اندر موجود ہے، لیکن آپ دوسری چیز کھا لیتے ہیں تو اس کا مزہ جاتا رہتا ہے. دوسری چیز جو کھائی اس کا مزہ آ جاتا ہے. یا آپ نے کوئی چیز کھائی، اس کا مزہ منہ میں تھا، آپ نے پانی پی لیا، اب اس کا مزہ جاتا رہے گا. آپ نے کلی کر لی، آپ نے برش کر لیا، وہ مزہ جاتا رہے گا. تو معلوم ہوا کہ موت کا مزہ، یہ موت کا ذائقہ جو چکھنا ہے، یہ ذائقہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ نے جب اس کو چکھا ذائقہ محسوس ہوگا، اس کے بعد یہ ذائقہ جاتا رہے گا، جاتا رہے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مزید اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے، لیکن میں سرسری طور پر آپ کو آگے بڑھتے بڑھتے یہ بتاؤں گا، دنیا میں جتنے مذاہب والے ہیں ہر کوئی موت کو مانتا ہے.
فرق مومن میں اور کافر میں، مومن کی موت میں اور کافر کی موت میں زمین و آسمان کا ہے، زمین و آسمان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں، اولیاء اکرام کے واقعات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں، موت تو ہر ایک کو آنا، لیکن ہر ایک کی موت میں فرق ہوتا ہے، ہر ایک کی موت میں فرق ہوتا ہے۔ مومن کی اور کافر کی موت ایک جیسے نہیں ہوتی، اسی طرح سے نیک کی اور بد کی موت ایک جیسے نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کہ کافر دنیا کے لیے جیتا ہے اور مومن اپنے مولا کے لیے جیتا ہے، مومن اپنے مولا کے لیے جیتا ہے۔ کافر دنیا کا شیدائی ہے اور مومن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کافر رات بھر ناچتا گاتا ہے اور مومن اللہ اس کے رسول کے ذکر سے اپنے دل کو گرماتا ہے۔ کافر دنیا کی محبت میں روتا ہے، کافر دنیا کی محبت اور لالچ میں روتا ہے، اور مومن ہر وقت اپنی آخرت کے لیے تیار رہتا ہے، ہر وقت۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان موت کے حوالے سے جو کچھ بیان فرمایا، ان تمام چیزوں کو مختصر تقریر میں جمع کرنے کا موقع نہیں۔ ہاں، البتہ 2-3 باتیں میں ضرور کہوں گا تاکہ ہمیں اور آپ کے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں ہمیشہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ آج نہیں تو کل فیس کرنا ہے، تو اپنے آپ کو تیار کیوں نہ رکھیں؟ جانتے آج اگر مسلمان، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، اگر آج کے ترقی یافتہ دور کا مسلمان برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کے 2 سب سے بڑے ریزن، ایک تو ریزن یہ ہے کہ اس نے اپنی موت کو فراموش کر دیا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اس نے اپنی آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر موت کا تصور دل و دماغ میں ہو تو ایک انسان کبھی شراب کے اڈے پر نہیں جائے گا۔ اگر موت کا تصور دل و دماغ میں ہمیشہ ہو تو ایک انسان کبھی زنا کے بازار میں نہیں جائے گا۔ اگر موت کا تصور ہر وقت دل و دماغ میں ہو، ایک انسان کبھی جوئے کے اڈے پر نہیں جائے گا۔ اگر موت کا تصور ہمیشہ دل و دماغ میں ہو، ایک انسان وعدہ خلافیاں نہیں کرے گا، فلمیں نہیں دیکھے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، ڈانڈیے نہیں کھیلے گا، چرس چلم گانجے کا دم نہیں لگائے گا، شراب کے اڈوں پر نہیں جائے گا۔ اگر آج ہماری اور آپ کی زندگی میں طرح طرح کی برائیاں اور گناہ پائے جاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے موت کو اور آخرت کے حساب کتاب کو فراموش کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں موت کہاں آنا، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ابھی ہمیں موت کہاں آنا، ابھی تو میں 20-22 سال کا کڑیل جوان ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میرے والد صاحب زندہ ہیں، دادا بھی زندہ ہیں، پہلے دادا کا انتقال ہوگا، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، پہلے دادا کو لے کر جائیں گے، کیونکہ دادا اباؤ 70 ہے تو پہلے دادا کا نمبر لگے گا، اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، ابا کو لے کر جائیں گے، پھر کہیں جا کر میرا نمبر آئے گا۔ ابھی میرا نمبر آنے میں 30-40 سال باقی، تو میں کیوں ابھی سے موت کی تیاری کروں؟ ابھی تو عیش کرنے کے دن ہے، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہے، ابھی تو جوانی کا مزہ لوٹنے کے دن ہے، ابھی تو دنیا کی رنگینیوں کو لوٹنے کا دن ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ اور جانتے ہو، ایک انسان اسی غفلت میں ایسا الجھا رہتا ہے کہ موت کا فرشتہ اچانک سرہانے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور یاد رکھیں کہ جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہو جائے تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے۔ اگر اس کائنات میں کوئی موت سے بچ پاتا سوائے اللہ کے، اگر اس کائنات میں کوئی اور بچ پاتا تو یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کو کبھی موت نہ دی ہوتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب کو بھی موت کا مزہ چکھایا ہے۔ جانتے وہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آیا تو اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہ نہیں کہ آگے کمرے میں کہ چلو روح قبض کرنی، نہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موت کا فرشتہ اسرائیل آیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں
آنے دوں اندر، کمرے میں بلا لوں، اور اگر اجازت نہ ہو تو انہیں واپس کر دوں۔ آپ ذرا سوچیں اس کائنات میں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جس کی روح کو اس کی مرضی سے قبض کیا گیا ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنی مرضی سے اگر کسی کو مرنے کی مہلت دی جاتی تو یقیناً فرعون آج بھی زندہ ہوتا، نمرود آج بھی زندہ ہوتا، قارون آج بھی زندہ ہوتا، ابو جہل ابو لہب آج بھی زندہ ہوتے۔ یہ مرنا نہیں چاہتے تھے، یہ دھن دولت کے نشے میں ایسے چورتے، اقتدار حکومت کے نشے میں ایسے چورتے کہ انہوں نے دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا معاذ اللہ۔ جب موت ان کے سرہانے آ کر کھڑی ہوئی تو ان کی حکومت دری کی دری رہ گئی، ان کے ہتھیار درے کے درے رہ گئے، ان کی فوج دری کی دری رہ گئی، ان کی رعایا دری کی دری رہ گئی، ان کے بڑے سے بڑے وقت کے طبیب درے کے درے رہ گئے، کوئی ایک لمحے کی بھی زندگی نہ دلا سکا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، تو یاد رکھنا کل جس طرح سے ان کو موت آئی ہے ہمیں اور آپ کو بھی کل اسی طرح سے موت آنا ہے، آج نہیں تو کل یقیناً ہم سب کو مرنا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اٹھتے ہوئے جنازے ہم سے کہتے ہیں، کھدتی ہوئی قبریں ہم سے کہتی ہیں، اسپتالوں میں نکلتی ہوئی چیخیں ہم سے کہتی ہیں اپنی موت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، اور ہم ہیں کہ موت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہے جس کو موت نیچرل آئے، جو فطری موت مرے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کو شہادت کا مرتبہ ملے جبکہ وہ میدان جہاد میں شہید نہ ہو، اپنے بستر پر مرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں عائشہ، میرا وہ امتی جو دن اور رات میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہوگا، جو دن اور رات میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہوگا، ایک روایت میں 100 مرتبہ بھی آتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اس امتی کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے حضرات موجود ہیں جو دور دراز اپنے ملکوں، اپنے شہروں، اپنے گھروں میں رہ کر میری آواز کو سن رہے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں، ہم اور آپ دن اور رات میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرنا درکنار، کیا پورے مہینے میں ہمیں 70 بار موت کی یاد آتی؟ 24 گھنٹے میں 70 بار موت کو یاد کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہم ہو گئے اب تک 20 25 30 35 40 50 سال کے، ہم نے اب تک پوری زندگی میں 70 بار موت کو یاد نہیں کیا ہوگا۔ ہم تو جنازے میں بھی لوگوں کے جاتے ہیں تو پیچھے واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے، ہم تو جنازے میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ڈی پی اور اسٹیٹس چینج کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو جنازے میں بھی لوگوں کے ساتھ پیچھے ہوتے ہیں تو چٹکلے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، مذاق مستی اور دنیاوی گفتگو ہوتی ہے، ہم تو جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور ہمیں موت کی یاد نہیں آتی۔ ہم سال میں ایک بار قبرستان جاتے ہیں، شب برات اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، جو کچھ اللہ توفیق دیتا ہے فاتحہ نظر و نیاز کر کے روانہ ہوئے، اس کے بعد پورا سال گزر جاتا، کسی کا انتقال ہوگا تو قبرستان جائیں گے، ورنہ قبرستان کا رخ بھی نہیں کرتے۔ ہم اور آپ کیا موت کو یاد کرنے والے لوگ ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہر مسلمان اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہے، ہر مسلمان برکت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور نعمتیں چاہتا ہے۔ ہر مسلمان ان تمام چیزوں کی تمنا کرتا ہے، لیکن گریبان میں جھانک کر دیکھے کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی وہ کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن اور رات میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرے، ارے 70 مرتبہ تو درکنار، دن اور رات میں 7 بار بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، 7 بار بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو موت کے نام سے ڈر کیوں لگتا ہے جانتے ہو؟ اس کی وجہ کہ ہم جانتے ہیں جیسے ہی موت سے دو چار ہوں گے سارے پردے اٹھ جائیں گے، کلئی کھل جائے گی، پھر رسوائیاں ہیں، ذلت ہے، عذاب ہے، اندھیرا ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ ہم اور آپ اس لیے ڈرتے ہیں، لیکن جانتے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوبین ہوتے ہیں، انہیں کبھی موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب بھی موت آئے گی وہ بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ مسکرا کر اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اور جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ موت کے بعد عذاب اور مصیبت اور پریشانی سے دو چار ہوں گے، لیکن اللہ کے محبوبین جانتے ہیں کہ
کہ موت کسی مصیبت کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک ایسے پل کا نام ہے کہ جس پل کو پار کرنے کے بعد اللہ کے محبوب کے جلووں کی زیارت ہونے والی ہے۔ وہ اسی لیے تیار رہتے ہیں کہ جیسے ہی موت آئے گی گلے لگائیں گے اور مصطفیٰ کے جلوے سامنے ہوں گے۔ ان کا چہرہ ہم ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مالک اپنی دکان کو نوکر کے حوالے کر کے کہیں جاتا ہے بزنس ٹور پر، وہ کہتا ہے میں 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد آؤں گا، میری غیر موجودگی میں دکان کو بالکل سنبھالنا، 1-1 روپے کا حساب رکھنا، کسٹمر کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، کوئی گڑبڑ مت کرنا، خیال رکھنا۔ مالک نے دکان حوالے کر دی، نوکر کے چلا گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن وہ گلے پر بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، اس کو پتا ہے روزانہ کا ٹرن اوور کتنا ہے، اس کو پتا ہے روزانہ کتنے پیسے آ رہے جا رہے ہیں۔ 2-4 دن تو ایمانداری سے کام کرتا رہا، لیکن پھر اب جب پیسہ دیکھا تو لالچ دل میں پیدا ہوئی، شیطان نے اپنا کام کیا، اب اس میں سے پیسے چرانے شروع کر دیے۔ ایک دن 500 روپے نکال لیے، دوسرے دن 1000 روپے نکال لیے، تیسرے دن 2000 روپے نکال لیے، پیسے نکالتا جا رہا ہے، گھپلے کر رہا ہے، اور مینٹلی پریپیئرڈ بھی ہے کہ جب آئے گا باس، جب آئے گا اونر تو جیسے تیسے اس کو حساب دے دیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، 17 دن ہو گئے، 20 دن کے بعد مالک آنے والا۔ اب جب مالک کے آنے کا دن قریب آئے گا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جائیں گی۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا، میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار تو کر لیا، میں نے رجسٹر کے اندر بھی گڑبڑ کر دیا اکاؤنٹ میں، لیکن کہیں میرا باس پکڑ نہ لے، کہیں میری چوری پکڑی نہ جائے۔ اگر میں پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں پکڑا گیا تو پیسے بھی دینے ہوں گے، نوکری بھی جائے گی، ذلت الگ سے۔ جیسے جیسے مالک کے قریب آنے کا دن آئے گا ویسے ویسے اس کی دھڑکنیں تیز ہوں گی، گھبراہٹ بڑھتی چلی جائے گی کہ چوری پکڑی جانے والی۔ اب رسوائیاں، ذلتیں، مصیبتیں ہوں گی، نوکری بھی جائے گی، ذلیل بھی الگ سے۔ لیکن اس کے برعکس ایک نوجوان جو کاؤنٹر پر بیٹھتا ہے، 1 روپے کے بھی گپلے نہیں کرتا، ایمانداری سے کام کرتا ہے، 1-1 روپے کا حساب رکھتا ہے، کتنا آیا، کتنا گیا، کتنے کسٹمرز آئے، کیا لے کر گئے، 1-1 روپے کا حساب۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مالک 20 دن نہیں، 15 دن نہیں آ جائے، 10 دن نہیں آ جائے، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ میں نے کوئی گھپلے نہیں کیے، میں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ اگر میرا مالک دوپہر 12 بجے نہیں، رات کو 4 بجے بھی مجھ سے حساب لے گا، میں اس کو حساب دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے 1 روپیہ بھی یہاں وہاں نہیں کیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ اسی گھپلے باز کی طرح سے ہے جو کاؤنٹر پر بیٹھ کر گھپلے کرتا ہے۔ ہم نے زمین پر آنے کے بعد اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے نمازیں فرض کی، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم نے چہرے سے داڑھی کو منڈایا ہے، ہم نے دن رات جھوٹ بولا ہے، ہم نے نگاہوں کو آوارہ کر دیا ہے، ہم نے زبان کو آوارہ کر دیا ہے، ہم بوڑھے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ہم بڑے بھائی بہنوں کی عزت نہیں کرتے، ہم غریب رشتے داروں کو شفقت نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، ہم نے حقوق اللہ بھی پامال کیا ہے، حقوق العباد بھی پامال کیا ہے، اسی لیے موت سے ڈر لگتا ہے جب حساب کتاب کی باری آئے گی ہم تو پکڑے جائیں گے، پھر تو ذلتیں اور رسوائیاں ہوں گی۔ لیکن اللہ کے محبوبین کا حال یہ ہوتا ہے، اے اللہ میری زندگی گزری ہے تو تیری رضا کے مطابق گزری ہے، میری زندگی گزری ہے تو تیرے حبیب کی سنت کے مطابق گزری ہے۔ اے اللہ موت 70 سال کی عمر میں نہیں، اگر 40-45 سال کی کریئر جوانی میں بھی موت آتی ہے تو مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس کی وجہ کہ زمین پر آنے کے بعد میں نے بغاوت اور نافرمانی نہیں کی ہے، تو مجھ سے حساب لے گا، میں ایک زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہی فرق ہوتا ہے ہم میں اور آپ میں۔ اور جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں 2 باتیں عرض کروں گا آخر میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق اعظم سے فرمایا، اے عمر، اس دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب تمہارے گھر والے تمہیں غسل دیں گے، تمہیں کفن پہنائیں گے، خوشبو لگائیں گے، اپنے کاندھے پر اٹھائیں گے اور پھر لے جا کر تمہیں زمین کے نیچے دفن کر دیں گے، زمین کے نیچے تمہیں دفن کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد تمہاری قبر میں منکر نکیر آئیں گے، منکر نکیر آ کر تمہارا حساب کتاب لیں گے، ان کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح سے، ان کے بال لمبے اور لٹکے، ان کی آوازیں ڈراؤنی، وہ تم سے آ کر سوال پوچھیں گے، اے عمر بتا تیرا دین کیا، تیرا رب کون؟ اس وقت کے بارے میں عمر تمہارا کیا خیال؟ سیدنا عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس وقت میں قبر میں ہوں گا
میرا دل جو میرے اس وقت سینے میں ہے وہ کہاں ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہو تیرے سینے میں ہی ہوگا، تیرا دل تیرے سینے میں ہوگا۔ تو پھر جانتے ہو کیا عرض کرتے آقا اگر میرا دل میرے سینے میں ہوگا تو ان دونوں کا جواب دینے کے لیے میرا دل کافی ہے، ان دونوں کو جواب دینے کے لیے میرا دل کافی ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ دل جواب دینے کے لیے کافی کب ہوگا؟ جب اس دل کے اندر دنیا کی دولت کی محبت نہیں ہوگی، کسی لڑکی کی محبت نہیں ہوگی، کسی فاحشہ عورت کی محبت نہیں ہوگی، جب دنیا کے گیم اور ویڈیو گیم اور برائیوں کی محبت نہیں ہوگی، جب آپ نے اپنے دل کو اپنے نبی کے قدموں میں ڈال دیا ہوگا تو یاد رکھنا پھر یہ دل آپ کو قبر کے حساب کتاب سے بچا لے گا، اور یہ دل ہے جو آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا لے گا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے، جب اللہ کے نیک بندوں کی، پرہیزگاروں کی، متقیوں کی، مثال کے طور پر میں کہہ دوں حضور تاج الشریعہ جیسے اللہ والوں کی، جب ان جیسے اللہ والوں کی روح کو قبض کرنے کا وقت آتا تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے 500 فرشتوں کو جلوس کی شکل میں اتارتا ہے، وہ جنت کا کفن لاتے ہیں، جنت کی خوشبو لاتے ہیں، اور لانے کے بعد اللہ کے اس نیک بندے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اسرائیل علیہ السلام روح کو نکالتے ہیں، بس روح نکلتی ہے، اس کے بعد وہ فرشتے اسرائیل سے روح لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد خوشبو سے معطر کرتے ہیں، جنت کے کفن میں لپیٹتے ہیں، اور اس کے بعد لے کر روح کو آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کون ہے، کسے لے کر آئے تھے؟ جواب دیتے دروازے کھولو، اللہ کے نیک بندے کی روح کو لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ پہلے آسمانوں سے یہ روح گزرتی ہے، تمام پہلے آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پر یہی معاملہ، تیسرے آسمان پر فرمایا کہ 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس نیک بندے کی روح کو لے جاؤ اور لے جا کر اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دو۔ میرے پیارے آقا کے کل بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، تو یہ نہ سوچے کہ یہ مس کر دیا یا وہ بھول گئے، اب وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں سمیٹتا ہوں جلد بازی میں۔ اس روح کو دوبارہ اسی جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور جانتے یہاں تک فرمایا گیا کہ جب گھر والے یہاں قبر میں جسم کو اتار رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ آسمان کے فرشتے اس بندے مومن کی روح کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اور آپ جسم کو دفن کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے روح کو دفن کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی پیاری بات آئی، بڑی پیاری بات، جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اور اس کے بعد پھر قبر میں اللہ کے حبیب کا دیدار ہوتا ہے۔ دیدار کسی نے بہت پیاری بات کہی، کہا اگر آپ کو کہیں کام بنوانے کے لیے جانا ہو، آپ کا کوئی کام کرانا ہو، کسی کا سورس لینا ہو، سفارش لینی تو ڈائریکٹ بڑے کے پاس نہیں جاتے، چھوٹے سے شروعات کی جاتی ہے۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ میرے پاس آئیں گے کسی بات کی ریکویسٹ لے کر، پھر میں آپ کو لے جاؤں گا حضرت کے پاس کسی بات کو لے کر کہ حضرت یہ اپنے علاقے میں تحریک کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ تو حضرت کے پاس نہیں پہنچیں گے، پروٹوکول تو یہی ہے کہ نیچے سے، چھوٹے سے۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں قربان اللہ کے نیک بندے کی عظمت پر قبر میں حبیب کا دیدار ہونے والا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ انتظام کر دیا کہ محبوب کے جلوے بعد میں دکھائے جائیں گے، سب سے پہلے میرے اس ولی کو میرا دیدار کرایا جائے گا۔ پہلے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اس کے بعد لا کر مصطفیٰ کے جلوے دکھائے جاتے ہیں قبر میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، جتنے یہاں موجود ہیں سب سن لیں، میں علل اعلان کہتا ہوں اور اس کو اپنے دل کے نہا خانے میں جگہ دو عمر بھر کے لیے، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان۔ اگرچہ فتنوں کے دور میں ہم پیدا ہوئے لیکن اللہ نے ہمیں کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو حق جماعت میں پیدا فرمایا، اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں الحمدللہ وہ اور ہوں گے کہ جن سے پوچھا جائے کہ تم کس کے مرید ہو تو اپنے پیر کا نام بتانے میں انہیں شرم آتی ہوگی، وہ آئیں بائیں بکتے نظر آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم کسی اور کے مرید نہیں، ہم تو حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔
اور آپ نے مجھ سے پیشتر مولانا انصار صاحب قبلہ سے سماعت کیا حضور تاج الشریعہ کے بارے میں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حسب نسب خاندان کنبہ قبیلہ تو اعلیٰ ہے، لیکن اس کے علاوہ خود آپ کا قد بھی اللہ نے کتنا اونچا فرما دیا ہے. یہ نہیں کہ نسبتوں کی بنیاد، بعض لوگ نسبتوں کو کیش کرتے ہیں کہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، اگرچہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی ہاتھ چوم لو کہ بیٹا اس کا ہے، نواسا اس کا ہے، پوتا اس کا ہے. لیکن حضور تاج الشریعہ کی بات کی جائے تو صرف نسبتیں نہیں ہیں، حضور تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، وہ مقام عطا کیا کہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دنیا سنیت میں قیامت میں جسے محبت سے یاد کیا جائے گا حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے. اگر انہوں نے کسی سے دشمنی کی، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ذات کی بنیاد کبھی کسی سے نہیں لڑے ہوں گے. اگر معاملہ تھا تو شریعت کی بنیاد تھا، اور جس چیز کو میرے پیر و مرشد نے جس بات کو کہہ دیا پھر آپ نے کبھی اس پر رجوع نہیں کیا ہے. اگر آپ نے کسی چیز کو کہہ دیا نہیں شریعت نے اس کی اجازت نہیں، تو کسی صورت میں آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوئے، کسی صورت میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی سمجھوتا نہیں کیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جیسے بدعقیدہ مولویوں کی بات نہیں کہ جس کا منہ دیکھا اس کے منہ کی بات کی، اسے دیکھا تو اس کو خوش کر لیا، اس کو دیکھا تو اس کو خوش کر لیا. نہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں کہتا ہوں سنیو اپنی قسمت پر ناز کرو. الحمدللہ اللہ نے ہمیں سنی دعوت اسلامی سے وابستہ کیا، اور میں یہ بھی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ مور دین 60 یا 65% اس تحریک کے مبلغین جو ہے حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں. بڑی بڑی برانچز میں جو بڑے بڑے نگراں حضور تاج الشریعہ کے غلام ہیں الحمدللہ. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہائے ہماری قسمت، ہمیں اعلیٰ حضرت کا دور نہیں ملا، ہم نے حضور مفتی اعظم کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے. آج ہمیں کوئی مل جاتا ہے اور کہتا ہے یہ حضور مفتی اعظم کے مرید ہیں، ہم اس کا ہاتھ چوم لیتے. ہم نے حضور مفتی اعظم کو تو نہیں دیکھا، لیکن ان ہاتھوں کو دیکھ لے جنہوں نے مفتی اعظم کو دیکھا ہے. ہم بھی خوش نصیب لوگ ہیں اپنے دور کے کہ ہم نے اللہ کا بڑا کرم اور احسان حضور تاج الشریعہ کا دیدار کیا ہے، ان کی تقریریں سنی ہے، ان کی محفلوں میں شرکت کیا ہے. ہماری آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں گے انشاءاللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیانی گفتگو شروع سے آخر تک مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے.